يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اس سے مدد چاہو اور کفار پر غالب ہونے کی دعائیں کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر حال میں لازم ہے کہ وہ اپنے قلب اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے اور کسی سختی و پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ رہے۔ تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور ثابت قدم رہو جنگ کی حالت میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تم مراد کو پہنچ سکو۔ تو اس میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ مزید کیا کریں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، کہ پھر بزدلی کو اختیار کرو گے، پھر بزدلی کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، یعنی کہ تمہارا جو ایک روب ہے، ایک وقار ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باہمی تنازع، آپس کے لڑائی جھگڑے ضعف اور کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باہمی تنازع سے محفوظ رہنے کی تدبیر خدا اور رسول کی فرما برداری اور دین کی اتباع ہے۔ اللہ رسول کے فرما برداری اختیار کریں، دین کی پیروی کریں، اس سے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس سے مسلمانوں کو عزت نصیب ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کا مددگار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جیسے نہ ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے حق میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے، تکبر غرور میں سرشار، جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلہ کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلہ کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا واپس جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 روز قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کے گانے بجانے سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ یہ سارے کام کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ ایک مزید ایک پریشر ہوگا پورے عرب پر اور ہماری ہیبت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو جام شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا اور کنیزوں کے ساز اور نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر اور ریاکاری اور غرور اور تکبر کا انجام خراب ہے، بندے کو اخلاص اور اللہ رسول کی اطاعت ہی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔
واللہ بما یعملون محیط، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر کے دکھائے، مزین کر کے اچھے اچھے بنا کر جو ہے وہ دکھائے، اور ان کے جو کرتوت تھے انہیں بہت اچھے لگنے لگے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت، مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر ان کی تعریفیں کی شیطان نے، اور انہیں برے اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ اور جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا کہ ہاں ہم بدر میں جائیں گے، تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان عداوت ہے۔ ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا ارادہ کر لیتے اور بدر میں نہ جاتے، لیکن شیطان تو یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک بن جوشم بن کنانہ کے سردار کی صورت میں نمودار ہوا، اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ ملا، اور ان سے کہنے لگا میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تم کہاں ڈر کے جا رہے ہو، میں تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی، لشکر جو ہے وہ صف آرا ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مشت خاک مشرکین کے منہ پر ماری، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبرائیل ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، وہ ہاتھ چھڑا کر ساتھ ہی اپنے گروہ کے بھاگا۔ حارث پکارتا رہ گیا سراقہ سراقہ، تم تو ہمارے ضامن ہوئے تھے، کہاں جاتے ہو، تم تو ہماری مدد کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس آیت میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال بھی بڑے مزین کر کے اور اچھے کر کے انہیں دکھائے، اور انہیں تسلیاں دی کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا ضامن ہوں، اور میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں، تم میری پناہ میں ہو۔ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا، شیطان پھر الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، اور امن کی جو ذمہ داری لی تھی اس سے جو ہے وہ بری و ذمہ ہوتا ہوں۔ اور اس پر حارث بن ہشام نے کہا کہ ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، تو اس حالت میں ہمیں ذلیل و رسوا کر کے جا رہا ہے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی کہ فرشتوں کے لشکر میں دیکھ رہا ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، اور کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو ہزیمت ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کیا کہ ہماری شکست اور ہزیمت کا باعث تو سراقہ ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شکست ہوئی۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے حیرت ہوئی، اور اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی خبر، جب شکست ہو گئی پھر جا کر میں نے سنا کہ یہ شکست کھا کر اور جوتے کھا کر جو ہے واپس گئے ہیں۔ تو قریش نے کہا کہ تو فلاں روز جو ہے وہ ہمارے پاس آیا تھا، اس نے قسم کھائی کہ یہ تو غلط ہے، میں تو نہیں آیا تھا۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو شیطان تھا، پھر انہیں جا کر معلوم ہوا کہ یہ تو شیطان تھا، اور شیطان بھی جاتے ہوئے کہتا گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت